بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بی آرگینک بائی سعدیہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو ان ولاگس کو انجوائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آسانی سے سارے ولاگس کو انجوائے کر سکیں۔ جناب، لاسٹ ولاگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور ضرور دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ اور اگر آپ نے ولاگس دیکھے ہیں تو تب ہم پہنچے تھے بابو سر ٹاپ، اور پھر نیکسٹ اب ہم نے سفر اپنا سٹارٹ کیا ہنزا کے لیے۔ جناب، ہنزا ہم پہنچے ہیں تقریباً صبح کے 4 بجے۔ وہ وہاں پہ، اور جب ہم ہنزا پہنچے تھے سارا ہنزا سو رہا تھا، کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، اور فل اندھیرا، اور بس ہماری 3-4 گاڑیاں تھیں۔ تو جناب، ہم نے وہاں پہ اب رہنے کے لیے ہوٹل چاہیے تھا، ہم نے ہوٹل ڈھونڈا صبح کے 4-5، ہمیں کافی ٹائم ہو گیا وہاں پہ ڈھونڈتے۔ تو اب لیکن آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ میں آپ کو ایک بہت ہی شاندار سا ہوٹل دکھانے والی ہوں، بہت ریزنیبل ریٹس میں ہمیں ملا تھا۔ تو اب کوئی بھی ہنزا جائے وہ ہماری طرح ٹائم ضائع نہ کرے اور بس جا کے سیدھا اس میں چلا جائے۔ بہت ہی کلاسی ہوٹل تھا، میں آپ کو وہ بھی آگے دکھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ اس ہوٹل کے باہر سے ویو کا نظارہ کریں۔ کمال تھا، آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اب ذرا تھوڑا اندر کا وزٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھ کے اچھا لگے، آپ کا ذہن لاہور سے ہی بن جائے کہ نہیں ہم نے یہیں جا کے ٹھہرنا ہے۔ اچھا، اس کا نام تھا ہل ٹاپ، اور یہ واقعی میں بہت اونچائی پہ تھا اور بہت خوبصورت تھا، ابھی نیا بنا تھا۔ یہ ان کا جو سیکشن تھا یہ بوفے کا سیکشن تھا، بریک فاسٹ بوفے، آئی گیس لنچ اور ڈنر بوفے بھی تھا، لیکن ہم نے وہ پیکج نہیں لیا تھا کیونکہ اس ہوٹل میں زیادہ تر لوگ فارنرز تھے، زیادہ فارنرز ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کا مینیو ان کے اکارڈنگ ہی تھا، ان کے کھانوں کے اکارڈنگ تھا جو وہ کھاتے تھے۔ ہم نے وہ ڈسکارڈ کرا دیا اور ہم نے صرف روم کے لیے بکنگ کروائی تھی۔ اچھا جناب، یہ اندر سے روم تھے، کلاسی روم تھے، اچھے تھے۔ جب اتنا لمبا سفر کرنا ہو آپ نے تو پھر روم آپ کو بہت اچھا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لینا چاہیے کیونکہ آپ کو ریسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ریسٹ نہیں کریں گے، پراپر ریسٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر اتنا لمبا ڈرائیو اور صحیح سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ رومز اچھے ہوں، واش رومز ان کے نیٹ ہوں، اور ان کے نیٹ تھے، رہائش کی کوئی تنگی نہیں ہوئی۔ جی جناب، بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ہوٹل کیسا لگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب ہم بہت ارلی اٹھ گئے تھے کیونکہ ہم نے اب آگے اپنا سفر سٹارٹ کرنا تھا، اب ہم نے آپ کو ہنزا کی سیر کرانی تھی۔ جناب، اب ہم یہاں پہ ڈھونڈ رہے تھے ناشتہ کرنے کے لیے کوئی جگہ، لیکن سارا ہنزا سو رہا تھا، کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی ہم نے ایک کوئی کھلا تھا، اس سے اسپیشل ناشتہ بنوا کے تو پھر ہم نے کیا۔ پریم نے ہمارا بہت ساتھ دیا، برش بھی پریم میں بہت خوش تھی کیونکہ گاڑی سے بہت تنگ آ گئی تھی اتنے لمبے سفر میں، پریم میں خوش رہتی تھی۔ اچھا جناب، یہ ایک ہمیں ریسٹورنٹ ملا تھا، اس کے شیف کو بھی جا کے ہم نے جگایا تھا کہ اٹھیں بھائی ہمیں ناشتہ بنا کر دیں۔ تو جناب بس یہاں پہ کوئی ناشتہ بہت اچھی کوالٹی کا نہیں ملا، بس کمپرومائز کرنا پڑا۔ اس لیے کہتے ہیں جب آپ ناردرن ایریاز، کردو، اس ٹائپ کی جگہوں پہ جائیں تو اپنے کھانے کے ایکسپیکٹیشنز کو ذرا تھوڑا سا نیچے رکھ کے جایا کریں، کیونکہ ہمیں ہوتی ہے لاہور کے کھانوں کی، اچھے کھانوں کی عادت، تو وہاں پہ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ انجوائے کرنے آئے ہیں، بس کھانے کو کمپرومائز ہی کر لیں، لیکن مل بھی جاتے ہیں جیسے ہمیں ناران میں ملے تھے۔ اچھا، یہ اسی ریسٹورنٹ کے بیک سے ویو ہے اور بہت خوبصورت تھا، مطلب اتنا پیس ہے ہنزا میں، اتنا پیس ہے کہ کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، ایون گاڑی کا ہارن تک نہیں آواز آتی وہاں پہ۔ سب سے بڑی جو ایک چیز میں نے ہنزا میں نوٹ کی وہ یہ کہ یہاں پہ کوئی بیگر نہیں نظر آیا، کوئی بھکاری نہیں نظر آیا، کوئی مانگنے والا نہیں نظر آیا۔ تو سچ میں ہنزا کا لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ اتنے ٹف رولز ہیں، یہ ہنزا کے اپنے ہی رولز ہیں، اپنے رولز، اپنے ریگولیشنز ہیں ان کے۔ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ یہاں پہ بات بتاتی چلوں میں، جب ہم ہنزا میں جا کے ہوٹل کی بکنگ کروا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں چند شرطوں پہ رومز دیے تھے، وہاں پہ 4 رومز ہم نے لیے تھے،
اس میں کچھ شرطیں ایک دو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کے بچے شور نہیں کریں گے. اگر وہ شور کریں گے وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ فارنر زیادہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہ ان کے ظاہر پرائم گیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوں گے, تو اس وجہ سے آپ نے شور نہیں کرنا, دین کے موضوع پہ بات نہیں کرنی. اس طرح کی نا کافی زیادہ شرائط تھی. پہلے انہوں نے کنفرم کروائیں, پھر ہمیں انہوں نے روم الاٹ کیے. اچھا جناب, اس جگہ سے ہم نے کیا بریک فاسٹ. اب ہم جا رہے ہیں اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف. اب وہ کیا ہے آپ کو پتہ تو ہوگا کہ ہنزا میں مین جو بھی کوئی جاتا ہے وہ سب سے پہلے ہنزا کی کس جگہ پہ جائے گا. جناب اب ہم جا رہے ہیں عطا آباد لیک. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. بس ایسے لگتا تھا یہاں پہ خوبصورتی کا اینڈ ہے. یہ جناب ہم نے ابھی جہاں پہ جا کے ہم بوٹنگ کریں گے وہ نیکسٹ پوائنٹ تھا, لیکن یہاں پہ ابھی آپ کو تھوڑا سا ویو دکھا دیں عطا آباد لیک کا. پہاڑوں کے درمیان خاموشی سے یہ بہتی ہوئی جھیل, اور اس کے پانی کا کلر اتنا نیچرل تھا, اتنا نیچرل ہے کہ بس ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے خود سے رنگ پانی میں مکس کر دیا ہو. بلو کلر کا پانی تھا, اور کلر بھی وہ والا جو آنکھوں کو چبھتا نہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہوتا ہے, ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے آنکھوں کو. اتنی خوبصورت تھی, دل کر رہا تھا بس یہیں کھڑے اور اسی کے بس یہیں پہ اس کو کھڑے دیکھتے جائیں ہم لوگ. اب یہاں پہ جناب ہم سارے کھڑے تھے, یہاں پہ ہم نے کچھ دیر کے لیے اسٹے کیا اور پکچرز لیں سب نے. بہت زیادہ ٹک ٹاکر بھی تھے درمیان میں, وہ اپنی اپنی ٹک ٹاکس بنا رہے تھے, سب انجوائے کر رہے تھے. آپ بھی خاموشی سے اپنے ارد گرد کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر کے صرف آپ خاموشی سے چپ کر کے اس کی خوبصورتی کو دیکھیں, اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر سمائیں. پاکستان بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. جناب ابرش بھی وہ عطا آباد لیک کے کنارے اب انجوائے کر رہی ہے, اور یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت خوش تھی. بس یہ تھا کہ اس کے جو سائڈوں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جگہ, یہ پتھریلی تھی. مطلب ایسے پتھر تھے کہ ان میں آپ جب چلیں تو پاؤں سلپ ہوتا تھا, بجری ٹائپ تھا اس کا, تو پاؤں سلپ ہوتا تھا اس پہ. تو بس یہ تھا کہ آپ بالکل فلیٹ سلیپرز مت پہن کے جائیں, اس سے یہ ہے کہ خدا نخواستہ سلپ ہونے کا ڈر رہتا ہے. اچھا یہ جناب سارے ہمارے ساتھ جو مرد حضرات, بھائی ہیں, ساتھ بیٹے ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں اور بھائی جان ہیں, سب ساتھ. 14 اگست بہت قریب تھی تو وہ پیشن بھی ان کا زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. جھنڈا ہم نے ناران سے لیا تھا, تو اب یہ جھنڈا آگے واپسی ناران تک یہ ان کا ساتھ دے گا. اچھا اب ابریش اپنے بابا کے ساتھ پکچرز لے رہی ہے. ہر ایک کو بس ہم جس بھی جگہ پہ جاتے تھے نا, ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی ہوتی تھی. بس میری یہاں پہ اچھی سے اچھی تصویریں آ جائیں, میری یہاں پہ اچھی سے اچھی تصویریں آ جائیں, میری تصویروں کے ساتھ اچھے سین جو ہے وہ کیپچر ہو جائیں, بیک گراؤنڈ اچھے آ جائیں. ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی تھی, ایون چھوٹے سے چھوٹا بچہ لے کے بڑے تک یہی کوشش تھی کہ ہر ایک کی پکچرز میں جو سینز ہیں وہ اچھے سے کیپچر ہو جائیں, کیونکہ پھر نیکسٹ ٹرپ تک اس نے اپنے واٹس ایپ کے ڈی پیز پہ وہی یوز کرنی تھی. تو یہ دیکھیں آپ ذرا, ہر بندہ اپنی لگا ہوا ہے تصویریں لینے, اور مجھے زیادہ تھا ابریش کا کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی بیٹی کی تصویریں لے لوں, ان یادگار مومنٹس کو اس کے ساتھ میں کیچ کر لوں. یہ جناب میرے ہسبینڈ اور میرے بھائی. اچھا اب ہم آئے ہیں اس پوائنٹ پہ جہاں پر اب ہم بوٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا ہم کیونکہ 4 فیملیز گئی تھیں تو اس لیے ہم نے ایک ہی بڑی بوٹ لے لی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ بس ہماری اینڈ تک یہی کوشش تھی کہ ہم جہاں بھی جائیں سب اکٹھے رہیں, ساتھ رہیں ایک دوسرے کے. اور بھائی جان کی طرف سے تھوڑی سی ریسٹرکشنز بھی تھیں کہ کسی نے کہیں علیحدہ نہیں جانا, جہاں بھی ہیں ساتھ آئے ہیں, ہر جگہ پہ ساتھ ہی رہیں گے. اب ہم جا رہے ہیں جناب بوٹ کی طرف, اور
یہ آپ دیکھیں یہاں پہ بہت رش تھا یہاں پہ. جس کو جو سوٹ کر رہا تھا وہ اسی طرح سے یہاں پہ انجوائے کر رہا تھا. کتنا اچھا لگ رہا ہے نا. مجھے اب ویڈیو میں دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے. جب وہاں پہ ہم یہ چیزیں لائیو دیکھ رہے تھے, یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لائیو, تو بس ایسے تھا جیسے ہم لوگ بھولے ہی ہوئے تھے کہ ہمیں واپس لاہور بھی جانا ہے, واپس گھر بھی جانا ہے. بس جہاں جس جگہ پہ جا رہے تھے وہیں کیوں کے رہ جاتے تھے. یہاں پہ ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ سردی ہوگی, لیکن کوئی بھی سردی نہیں تھی. موسم بہت پلیزنٹ تھا. اتنی سردی نہیں تھی کہ آپ کو جیکٹس, کوٹ شوٹ ایسا کچھ پہننا پڑے. گرمی تھی, پلیزنٹ موسم تھا, بہت زیادہ چبھنے والی گرمی بھی نہیں تھی. جناب اب وہ شاید ٹکٹس لینے گئے ہوئے تھے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں بوٹ کا کہ وہ ٹکٹس لے کے آئیں, اور پھر اب ہم سارے بوٹ پہ بیٹھیں اور عطا آباد لیک کی فرسٹ ٹائم خود بھی سیر کریں اور ساتھ آپ کو بھی کرائیں. بہت خوبصورت پانی تھا. جب اتنی خوبصورت جگہوں پہ جائیں تو پھر صفائی کا تو ہمیں خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ریپر نہ پھینکیں, کوئی جوس پی کے اس کا ڈبہ نہ پھینک دیں, بچوں کے پیمپر ایسی جگہوں پہ نہ پھینکیں. یہ توہین ہے ایسی جگہوں کی, تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جناب اب ہم یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بڑی سی بوٹ, یہ ہم نے بک کروائی اور اب ہم سارے اس میں بیٹھیں گے. اور بوٹ کی طرف جانے والا راستہ تھوڑی سی سلوپ بنی ہوئی تھی, اور یہ اتنا خطرناک تھا نا اس سے نیچے اترنا, کہ ہم جس پتھر پہ پاؤں رکھ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا ابھی سلپ ہو جائے گا, ابھی گر جائیں گے, ابھی گر جائیں گے. تو بس یہاں سے یہ ہے کہ آپ تھوڑا احتیاط سے, بہت احتیاط سے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کی سپورٹ لے کے پھر آپ جا کے بوٹ میں بیٹھیں. اور اب پوری فیملی ماشاءاللہ سے بوٹ میں بیٹھ گئی ہے. اور اب یہاں پہ جو اندھیر نگری مچنی ہے تصویروں کی اور ویڈیوز کی, اوہ اب آپ خود دیکھیں گے. ہر کوئی اپنی اپنی لے رہا ہے, اپنی اپنی ٹک ٹاکس بنا رہا ہے. اسنیپ چیٹ کے لیے ویڈیوز بن رہی ہیں, ٹک ٹاک کے لیے بن رہی ہیں, یوٹیوب کے لیے بن رہی ہیں. مجھے زیادہ ٹینشن تھی کہ میں اپنے ولاگس کے لیے ویڈیوز بنا لوں, میں اپنے ولاگس کے لیے سین کو کیپچر کر لوں, میں ان مومنٹس کو آپ سب کے لیے کیپچر کر لوں. نو ڈاؤٹ اپنے لیے بھی, لیکن زیادہ یہ تھا کہ آپ کو بھی سیر کرانی ہے. اچھا یہاں پہ انہوں نے مسٹ کیا تھا, وہ بیچارہ جو بوٹ چلانے والا تھا وہ بار بار بولی جا رہا تھا کہ آپ لائف جیکٹس پہن لیں, لیکن اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی کہ وہ پہننے سے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے بس مطلب وہ پہنی نہیں جا رہی تھی, اتنی زیادہ گرمی تھی. لیکن پھر بھی خیر, کچھ نے پہن لی کچھ نے نہیں پہنی. لیکن ایک مطلب ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس نے لائف جیکٹ پہنی ہے, کس نے نہیں پہنی. جو نہیں پہنتا اسے فائن کرتے ہیں. سو سب کو پہننی پڑی وہاں پہ. جی جناب, یہ اپریش پیڈی ہے, اور ماشاءاللہ سے جس نے بھی بوٹ پہ بہت انجوائے کیا. اگر آپ بھی وزٹ کر چکے ہیں حمزہ, عطا آباد لیک, پاسو کونس, حسینی برج, یہ ساری جگہیں, تو آپ بھی میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں. کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ان جگہوں کا. یہ دیکھیں اب بالکل بوٹ کے فرنٹ, بوٹ کی چونچ پہ جا کے اوپر چڑھ کے سب تصویریں لے رہے ہیں اور اپنی اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں. جس کو جو بہتر لگ رہا ہے, جس کو جو اینگل بہتر لگ رہا تھا, جس کو جو سین بہتر لگ رہا تھا, وہ اسی سے بنا رہا تھا. اچھا جناب, اب ہم جا رہے ہیں اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف, جو کہ ہے حسینی برج اور پاسو کونس. اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا میرے نیکسٹ ولاگ کے لیے.
تب تک میری طرف سے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔